بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ریاض بھائی، جو اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں تبلیغی مرکز رائے کی بنیاد رکھی تھی۔ ریاض بھائی میاں جی عبداللہ کے پڑپوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ریاض بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور کچھ سوالات ہیں ریاض بھائی سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ ریاض بھائی تبلیغی مفاہمت پر کام کر رہے ہیں، تو ریاض بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تبلیغی مفاہمت پر، تو آپ کہاں تک آپ کا کام پہنچا اور یہ مفاہمت کب ہوگی جو کہ آج عروج پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا رمضان بھائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس عنوان پر جس پر ہم بے شک جو ہے پوری قوم کام کر رہی ہے، بلکہ پوری امت مضطرب ہے، تو اس عنوان پہ مجھے اظہار خیال میں بات کرنے کا موقع دیا۔ عرض یہ ہے، بڑا مختصر آپ کا سوال ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا تقریباً 100 سال اس کو ہو گئے ہیں تبلیغی جماعت کو۔ 1924 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے پہلے امیر تھے نظام الدین بنگلے والی مسجد سے اسٹارٹ ہوا، اور اس کی جو ہے نا بنیاد بانیان کے طور پہ کام اللہ پاک نے قبول کیا، وہ میوات تھی۔ تو میوات نے انڈیا متحدہ ہندوستان میں اس پہ کام کیا، اپنا جان مال وقت لگایا، اور بڑی قربانیاں۔ جب انسان کے پاس مال نہ ہو اس وقت جو انسان کام کرتا ہے، اور آج جس کے پاس بہت مال ہو، بہت فرق ہے اس بات میں۔ تو میوات نے اس پہ بہت کام کیا، بڑی قربانیاں دی، اور پھر پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان کی جو ہجرت تھی یہ تلخ ترین ہجرت تھی، دنیا میں جتنی بھی ہجرتیں ہوئی ہیں یہ بڑی سخت تھی۔ اس میں خون کی ندیاں بہیں، قتل و غارت ہوئی، مال اجڑے، اپنے گھر بار جائیدادیں چھوڑ کے یہاں پہ آئے۔ پر یہاں پہ آ کے میوات نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ دعوت کے کام کو زندہ کیا۔ دعوت کے نہ گھر بنائے، نہ زمینیں لیں، بے یار و مددگار تھے۔ 1948 میں پہلا اجتماع سیالکوٹ میں، ہمارا جو گاؤں ہے بھائی کھدو چک، وہاں پہ اجتماع کر دیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے امیر تھے، وہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے کہا میوات والوں، تمہاری ہجرت تو صرف اس کام کے لیے یہاں پہ ہوئی ہے، تمہیں اس کام کو دیکھنا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی محنت کے تم امین ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے، تو تم اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو میوات ہی اس کام کو جانتی تھی، باقی لوگ نہیں جانتے تھے، تو میوات نے اس کام کو کیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا رائے میں یہ کام شروع ہوا، اور انڈیا میں بھی جاری ساری رہا میوات میں ہی۔ اسٹارٹ میں میوات ہی تھی، باقی لوگ بہت کم تھے، تو اور بالخصوص کام کرنے والے اگر آ بھی گئے تھے کچھ لوگ، مگر مال خرچ کرنے، جان خرچ کرنے، قربانیاں دینے میں بات نہیں، اللہ پاک نے قبول کیا کرتے تھے، اللہ کی قبولیت تھی، اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام تھا، تو یہ کیا، اللہ نے لے لیا کام۔ اور جو ہے نا میوات میں وہاں بھی چلتا رہا، یہاں بھی چلتا رہا۔ یہاں پہ جو ولی رمضان بھائی نے تعارف کرایا، تو مرحوم میاں جی عبداللہ میرے پردادا ہیں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب تھے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پیر مانتے تھے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ کو امیر مانتے تھے۔ تو ان کے بعد مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امیر مانا، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر جو ہے دعوت کا کام رائے سے شروع کیا، اور 1963 میں اپنی جگہ وقف کر دی۔ پھر اس کے بعد 90 میں ہمارے دادا جی نے وقف کر دی، اس کے بعد ہمارے والد صاحب نے، ابھی حال ہی میں ہم نے وقف کی۔ تو اب جو عنوان ہے جس پہ بات کرنے کے لیے رمضان بھائی نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے 100 سال میں بڑی قربانیوں سے یہاں تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے، بڑا مال جان وقت لگا ہے، اور جو ہے نا 100 سال تک یہ چلتا رہا۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا، 2015 سے یہ اختلاف زیادہ ہوا، پھر بھی یہ دبا رہا، بڑھتا جا رہا۔ پہلے ایک نظام تھا کہ ایک امیر کے تحت پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا، اور اس کا مرکزی حیثیت نظام الدین کی تھی، کیونکہ کام وہاں سے شروع ہوا، وہیں امیر طے ہوتا، وہیں سے مشورہ طے ہوتا، وہیں سے ہدایات آتی کام کی۔
اور ہدایات یاد ہے کہ اللہ کے حکم عمل کے طریقے پہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو اطلاع کرنی ہے، دنیا میں ہم آئے کیوں، دعوت تبلیغ کا جو ہے نا یہ فرض عین ہے، کرنا ہے، ہم سب کے ذمہ تھا، پر بہت زبردست ڈیلیور کیا نظام الدین سے، ساری امت کا اجتماع نظام الدین پر ہے، پھر وہ عرب ہو، عجم ہو، چاروں فقوں کے لوگ ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، جدھر سے بھی ہوں، یورپ ہو، امریکہ، ایشیا، سارے جو نظام الدین پہ اور نظام الدین کے اوپروں پہ متفق تھے، اور آج بھی اکثریت مولانا سعد دامت برکاتہ میں متفق ہے کہ وہی امیر ہیں، وہ بڑے ہیں، اور الحمدللہ دعوتی انداز کے جو ان کا کام ہے، جو ان کا اخلاص ہے، ان کی بات سے نظر آتا ہے، ان کے بیان سے نظر آتا ہے جتنے وہ فکر مند ہیں۔ مگر کچھ ہوتا ہے ایسا کہ باطل نے کوشش کی، آپس میں اختلاف ڈال دیا، تو دو جو نظام بن گئے، ایک جو یہ پاکستان اختلاف کا مرکز بنا، نظام الدین انڈیا میں، تو چند لوگ جو ہے نا مورے کے طور پہ سامنے آئے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، اور باطل استعمال کرتا ہے، ہم تو لوگ استعمال ہی ہوتے ہیں، پر یہ ہے اختلاف ہو جاتا ہے، واپسی ہو جانی چاہیے تھی، بڑی کوششیں کی بزرگوں نے ہر سطح پہ کی، پوری دنیا میں ایک نظام بنا لیا شورا کہ ایک مہینے کا امیر ہوگا، اور ایک وہی ترتیب ہے جس پہ جو ہے نا اکثر پوری دنیا جس پہ متفق ہے، وہی ہے نظام الدین جو ہمارا مرکز ہے، اس کی ترتیب ہے، اور جس طرح 100 سال سے چلا اسی طرح چلیں گے، اور جو وہاں پہ امیر طے ہو اسی کو مانیں گے، جیسے کہ مولانا سعد صاحب کو امیر بنایا گیا، سب اس پہ متفق ہیں، پر یہاں پہ چند کہہ لیں، 100 کہہ لیں، 200 کہہ لیں، ان لوگوں نے کچھ سرمایہ داری طبقہ آیا بیچ میں، پوری دنیا میں الگ مرکز بنائے اور شورئی نظام بنا لیا، تو ہم نے اس کے لیے پھر آواز اٹھائی۔ کیوں اٹھائی؟ کہ پوری دنیا خاموش ہے، اتنا بڑا اختلاف ہو گیا، دنیا میں ہر ملک میں الگ مرکز بن رہے ہیں، اور جو ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اس کی مسجد میں نہیں آنے دیتے، وہ اس کی مرکز میں نہیں آنے دیتے، یہ تو اتنا بڑا اختلاف تھا کہ اس پہ تو جتنا بھی رویا جائے، جتنا بھی بولا جائے کم تھا، کہ 100 سال تک دنیا کو اکٹھا کرنے والے، دنیا کو سمجھانے والے آج آپس میں ہاتھ نہیں ملا رہے۔ اب یہ اسی طرح چلتا رہتا تو برباد ہو جاتا سارا کچھ، تو ہم نے اس پہ آواز اٹھائی، بہت سارے لوگ بھائی یہ میرے علم میں آیا ہے کہ تبلیغی مرکز راہب کو تالے لگا دیے گئے ہیں، تو یہ کہاں تک سچ ہے، اور کیا اس کا حل کیا ہے، اور یہ کیوں تالے لگے ہیں؟ یہ رمضان بھائی تالے ابھی تو بظاہر جو ہے نا یہ شروع کیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یہ جو کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے ہے، دراصل ایسا نہیں ہے، یہ ہر چیز کھلی ہوئی ہے، صرف جو ہے مدارس اور مراکز بند ہیں، یہ عالمی سازش ہے، اور جو ہے نا ظاہر ہے دین کے خلاف جتنی بھی سازش ہوں گی وہ باطل ہوتا ہے، پیچھے باطل ہوتا ہے، بالکل مرکز بند ہے، اس کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، چلا 4 مہینہ بیرون کا کام نہیں ہو رہا ہے، اور جو بھی کوئی چھوٹا موٹا کام جو ہے نا چاہے وہ شورا والے کر رہے ہوں، عمارت والے کر رہے ہوں، وہ چھپ چھپا کے ہو رہا ہے، باقی کام سارے آپ کو پتہ ہے آزادی سے ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں اندھے کو بھی پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، دیندار طبقے کے خلاف، دیندار ماحول جہاں بھی اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، باقی جو ہے نا ہے افسوسناک بات، مگر جو ہے نا 5 سال سے چل رہا ہے، اب ذرا شدید ہو گیا ہے، تو جو ہے نا مختلف قسم کے رد عمل آ رہے ہیں، عمارت کو بحال جو ہے پاکستان میں دوبارہ امیر کو ماننے والے ہو جائیں، باقی ایک بات میں عرض کر دوں، پاکستان میں اکثریت جو ہے نا وہ جو ہے نا نظام الدین کے ساتھ اور مولانا سعد کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ جو لوگ مرکز میں ہیں وہ ایک کام کی عزت، احترام کے اختلاف سریعام نہ ہو اس کی وجہ سے لوگ خاموش ہیں، یہ چند لوگ ہیں مرکز میں، 100 کہہ لیں، 50 کہہ لیں، ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم ان کی ملت سماجت کر رہے ہیں 2 سال سے، میوات کے لوگ ہم کہتے ہیں یار ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں، ہم نے ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی، یہاں بھی 40 سال تک جو ہے لنگر ہمارے پاس رہا، ہم لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، ہمیں دکھ ہے، ہماری نسلیں لگی ہیں، تم دوبارہ ایک ہو جاؤ، ہم ان سے جا کے منتیں کرتے ہیں کہ پیر پکڑتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، کسی کو بھی جو ہے نا اس کے علاوہ اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس یہی ہے، اختلاف ہو جاتا ہو گیا، اگر علماء نے بھی اس بات کو نہیں سمجھنا پھر کس نے سمجھنا ہے؟ پھر جاہل یا عام ان پڑھ طبقہ یا کمزور لوگ جو ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ ہمارے علماء ہی صلح پہ راضی نہیں ہو رہے، پھر عام مسجد میں کیسے ہوگا؟ پھر ایسے ہوگا کہ سب سے بڑا خطرہ بھی نظر آ رہا ہے آگے کہ پھر وہ جماعت جائے گی کہ بھئی ہماری عمارت والوں کی مسجد اس میں نہ ہو، پھر وہ دوسرے والے کہیں گے بھئی ہم شورا والے ہیں ہماری طرف نہ ہو، تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا،
یہ تو ملک کے لیے بھی نقصان ہے، یہ اتنی دنیا کو دین کے لیے نقصان، دین کا نقصان ہے، اختلاف رائے نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، شدید سازش ہے، اس کو روکنا ہے، مفاہمت کروانی ہے، ہم مفاہمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور بہت صرف لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے نا خاموش ہیں، کیونکہ ہم حکومت کے خلاف چلنا نہیں چاہتے۔ حکومت کہتی ہے جی لاک ڈاؤن ہے، ہمارے سب سے زیادہ لاک ڈاؤن پہ جو عمل کیا حکومت کی بات پہ وہ دینی طبقوں نے کیا ہے، کیونکہ مدارس بند ہیں، مساجد جو ہے نا بالکل نمازیں بند ہو گئیں، مدارس بند ہیں، امتحانات ابھی ہوئے ہیں جو ہے ٹوٹ کا شکار ہو گئے، تو بہت جو ہے نا یہ سارا حکومت کو مانا ہے۔ یہ ہم پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ جو حکومت کو فالو کرتے ہیں وہ دیندار طبقہ ہی ہے۔ دنیا دار تو اکثر روڈوں پہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احتجاج کرتے بھی نظر آئیں گے، مطالبات کرتے بھی نظر آئیں گے، کوئی انصاف کے خلاف بول رہا ہے، کوئی غربت کے لیے بول رہا ہے، کوئی نوکریوں کے لیے بول رہا ہے، مگر یہ دینی طبقہ کمزور سے کمزور 2000 تنخواہ والا امام بھی کبھی احتجاج نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا اس کو بچایا جائے۔ ملک میں بہت بڑا زر مبادلہ بھی آ رہا تھا تبلیغ کی وجہ سے کہ لاکھوں لوگ وزٹ کرتے تھے پاکستان کا، لاکھوں لوگ۔ آج ہماری ہر حکومت کہتی ہے کہ ہم سیاحت کو فروغ دیں گے، ہم جو ہے نا فارن کو کوشش کریں گے باہر کے لوگ آئیں ملک کو دیکھیں، سیاحتی ان کو دیکھیں، پر تبلیغ کے نام پہ جتنا فارن ایکسچینج یہاں آ رہا تھا اس کو آپ سوچ نہیں سکتے۔ باہر منشیات پوچھ کے دیکھیں یا ان سے جو ہے نا پوچھ کے دیکھیں کتنے لوگ یہاں پہ بیرون سفر باہر سفر کر رہے تھے، کتنا یہاں خرچہ کر کے جاتے تھے، اس کو ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ ریاض بھائی آپ مفاہمت پر کام کر رہے ہیں، آپ کس حد تک کامیاب ہو چکے؟ اس پر بہت دن سے آپ لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب جا رہے ہیں، اور اس طرح کامیاب جا رہے ہیں کہ الحمدللہ جو ہم نے کوشش کی، شروع میں ان لوگوں نے مزاحمت کی، جو چند لوگ تھے مرکز کے اندر، تو انہوں نے مزاحمت کی کوئی سلمان کو چھوڑ دو، پھر ہم لگے رہے بالآخر انہوں نے بات کو لیا تو نظام الدین خط لکھ دیا کہ کچھ لوگ یہاں پہ آ جائیں تو اس کو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، مفاہمت کے لیے بیٹھنا تو ہوتا ہی ہے۔ پھر وہاں سے ویزے لگ گئے، انڈیا پاکستان کے ویزوں پر پابندی تھی، پھر وہ ویزے لگے، پھر کسی وجہ سے ان میں کچھ لوگوں نے جو ہے مداخلت کی تو ان کے ویزے کینسل کروائے۔ پھر ہم دوبارہ پیش ہوئے ہزاروں لوگوں کو لے کے، کیوں ان کے ویزے کینسل کروائے؟ کتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، پوری دنیا میں صلح ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ صلح اختلاف پاکستان والوں نے کیا، نظام الدین والوں نے اختلاف نہیں کیا ہے، وہ کسی سے نہ اختلاف کرتے ہیں نہ کسی کو مرکز سے نکالتے ہیں، وہ تو ہر سطح کے بندے کو قبول کر کے ساتھ چلاتے ہیں۔ پھر دوبارہ ہم نے کوشش کی تو پھر ایک جماعت بنی رائے مرکز میں جماعت بنی اور وہ مکہ گئی۔ اس میں جو ہے نا ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شورا کے لوگ اور کچھ جو ہے نا ایک دو لوگ اور بھی گئے، نظام الدین کی جماعت بھی مکہ میں آئی، وہاں بیٹھ کے بات ہوئی، تو اس میں جو ہے نا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ جو باتیں ہوئی ہیں ہم رائے میں جا کے مشورہ کر کے بتائیں گے۔ تاحال ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا ہے کچھ بھی، اور اگر بتایا ہے تو ابھی کرونا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سفر بھی بند ہیں، مراکز بھی بند ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے جو ہی اس میں لاک ڈاؤن ختم ہوگا، نرمی ہوگی، ہم دوبارہ جا کے ان کے پیر پکڑیں گے، کوشش کریں گے۔ وہاں ایک ترتیب ہے، مہینے بعد مشورہ ہوتا ہے رائے مرکز میں، تو اس میں جا کے ہم پیش ہوتے تھے اور یہ بات کرتے تھے کہ ہم نے پچھلے مہینے آپ سے گزارش کی، آپ نے وعدہ کیا، تو کیا بنا بھائی صلاح کے لیے آپ نے کیا قدم اٹھایا، جو کیا ہوتا وہ بتاتے، ہم اس کو قبول کر کے آئے۔ تھینک یو ریاض بھائی، آپ کا شکریہ، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے کام میں برکت ڈالے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ یہ تبلیغی مفاہمت جو ہے یہ بہت بڑا کام ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ میں آپ کے توسط سے بس آپ کی گزارش کروں گا کہ سب جو جہاں تک بھی آواز پہنچے کہ سب لوگ اپنی اپنی سطح پہ نا، ظاہر ہر گاؤں میں ہر مسجد میں تبلیغ والے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے اس عنوان پہ تبلیغی میں جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے یہ بات کرے کہ تم لوگ اس آواز کو زیادہ کرو کہ صلح ہونی چاہیے اور حضرت جی پاکستان آنے ہی چاہیے، اور جو ہے نا ایک بات دوسری ہے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اعمال کو بڑھایا جائے، اور یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا، ہمیں کوئی کمزوریاں پیدا ہوگی، اللہ سے استغفار کیا جائے، اور گھروں میں جو ہے مستورات سے بھی دعائیں کرائی جائیں، مساجد میں دعائیں کرائی جائیں، اور اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے اعمال کر کے اللہ سے مانگا جائے۔ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے کہ جو ہے نا دین کا کام رک جائے کہیں پہ اور اس میں اختلاف ہو جائے، اس سے بڑا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ شیطان کی سب سے بڑی جو ہے نا فتح ہوتی ہے کہ وہ دو بھائیوں میں اختلاف کروا دیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔ تھینک یو۔